القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے اسے شوق سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے نافرمانیاں کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے جی چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور اس بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی ثواب دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر
آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا اور باری تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے تھے، اسی طرح ان لوگوں نے جو ان انعامات کی ناشکری کی تھی اور جو شرارتیں اور نافرمانیاں کی تھی، اس کا بیان ان آیات کے اندر باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کا تحفہ دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا اور وہاں سے وہ تورات لے کر اپنے قوم کے پاس تشریف لائے، تو بنی اسرائیل نے ان سے پوچھا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی ان مادی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑک نے انہیں آ گھیرا، اور بعض روایت کے مطابق ایک بجلی گری، چمکی، اور جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بجلی کی کڑک سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، اور اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ اعراف کے اندر ذکر کی جائے گی۔ اس کے بعد وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اس آیت کے اندر باری تعالیٰ نے اپنے ایک اور خاص انعام کا ذکر فرمایا ہے جو باری تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا تھا۔ سورہ مائدہ میں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کے پاداش میں باری تعالیٰ نے انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا تھا۔ لیکن اس سزایابی کے دوران بھی باری تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحرا اور بیابان میں چونکہ کوئی چھت نہیں ہوتا ہے جو ان کو سایہ دے سکے، اس لیے ان کو دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے باری تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا تاکہ وہ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ صحرا کے اندر کوئی غذا دستیاب نہیں ہوتی ہے، تو باری تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ غیب سے من و سلویٰ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک عطا فرمائی۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے من، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ من سے مراد ترنجبین ہے جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی۔ ترنجبین ایک قدرتی میٹھی گوند یا شہد کی طرح مادہ ہے جو ایک جھاڑی کے مخصوص جھاڑی کے پتوں اور کانٹوں پر شبنم کی طرح گرتا ہے اور گر کر جم جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر پہلا انعام کیا کہ کھانے کے لیے یہ قدرتی اور عمدہ قسم کے چیز کا، عمدہ قسم کی خوراک کا انتظام فرمایا۔ دوسری چیز ہے سلویٰ۔ سلویٰ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں جو بٹیر یا بٹیر کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا انعام ان پر کیا کہ بغیر محنت کے کھانے کے لیے
ان کے لیے گوشت بشکل سلوہ کا انتظام فرمایا۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگلی آیت کے اندر ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اسی صحرا یعنی صحرائے سینا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا کرنا اب ممکن نہیں ہے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ان کی ایک خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے اور تمہارا جو عذاب تھا باری تعالیٰ نے وہ عذاب تم سے ہٹا لیا۔ تمہارے سامنے ایک شہر ہے، اس شہر میں جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر جب تم شہر کے اندر جاؤ تو سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے جاؤ، اور اس شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا کھانا چاہتے ہو کھاؤ۔ لیکن یہ لوگ شرارتی قسم کے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی ضد کا مظاہرہ کیا۔ شہر میں جب داخل ہوئے تو باری تعالیٰ نے جیسے ان کو حکم دیا تھا کہ سر جھکا کر داخل ہونا ہے اور حتتن یعنی اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے اس کے الٹ کیا۔ بجائے اس کے کہ سر جھکا کر داخل ہوتے، سینے تان کر داخل ہوئے اور معافی مانگنے کے لیے باری تعالیٰ نے جو الفاظ کہنے کی تلقین فرمائی تھی ان کا بھی مذاق بنا دیا انہوں نے، اور اس سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ چانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ باری تعالیٰ نے انہیں حتتن کہنے کا حکم دیا تھا، لیکن بجائے اس کے وہ حنتتن کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ حنتتن کے معنی گندم کہتے ہیں، گیہوں کے، جس کے پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی اور ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔